ہم اگر اثر رسول میں پلٹ جائیں تو ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے. اور ان مجلسوں کا کام، حتیٰ یہ نماز جو ہم جماعت پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمیں اثر رسول میں پلٹانے کا کام. یہ اسی وقت کی تو آوازیں ہیں. یہ جو حی علی الصلاۃ کہتا ہے مؤذن، یہ نبی کے زمانے سے آ رہی ہے آواز. اور دن میں 5 مرتبہ ایک ہی اذان، دن میں 5 مرتبہ ایک ہی نماز. تم 5 مرتبہ ایک ہی نماز پڑھ کے نہیں کہتے کہ صبح کی تو اور ہونی چاہیے تھی، دوپہر کی اور ہونی چاہیے تھی. سال بھر بعد جب امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہر سال وہی بات. یہ کیوں ہے؟ ہم بھولنے والے لوگ ہیں بھائی. ہم انسان ہیں. انسان نسیان سے، نسیان یعنی بھولنا، ہمارے مزاج کا حصہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. جب ہم بھول جاتے ہیں تو کوئی یاد دلانے کا نظام ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ یاد دلانے کا نظام ہے جسے عزاداری کہتے ہیں. ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں تاکہ کچھ دیر کے لیے اثر رسول میں چلے جائیں. اور جب ہم اثر رسول میں چلے جائیں گے تو اثر رسول سے ہی ہمیں قرآن ملا ہے، اثر رسول سے ہی ہمیں علی ملا ہے. وہ ساری قیمتی چیزیں ہمیں نبی کے زمانے سے ملی ہیں. بات روشن ہے؟ انسنک بتاؤ اپنی عمر کہاں گزاری. ان بچوں جوانوں سے کہوں گا، بزرگوں نے اس کو کوئی تکلیف نہیں دینی، ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہنی جو انہیں بری لگے. میں ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی عمر کی قدر کرو، اپنی زندگی کی قدر کرو. اب اگر بات یہیں رک گئی ہوتی، انسنک اپنی عمر کہاں گزاری بتاؤ، فوراً کہا ان شبابک، جوانی کہاں گزاری. یعنی بچپنا اور بڑھاپا بہرحال سن کا حصہ ہے، مگر بچپنا اور بڑھاپے سے زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ ہے جوانی. جوانی کہاں گزاری. کوئی ناراض ہو تو میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرا بچہ میری بات سنے گا. میرے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شیعہ بچے کی، ایک مولا کے چاہنے والے جوان کی ملاقات ہوئی. بڑے وہ پھول کر کہنے لگا مولا سے کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. حضرت نے فرمایا کرتے کیا ہو؟ توجہ ہے، کرتے کیا ہو؟ حضرت نے فرمایا تم کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں کرتا. آپ کچھ کرتے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد والے. اللہم صلی علی محمد. میرے بھائی تشریف لے آئیں، میرے باپ. حضرت نے فرمایا تم کرتے. جوان ملا، جوان مولا صادق سے ملا، کہنے لگا میں آپ کا شیعہ ہوں. حضرت نے فرمایا تم کرتے کیا ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں کرتا. حضرت نے فرمایا مجھے اس اپنے جوان شیعہ سے نفرت ہے جو فارغ رہتا ہو. فارغ رہنے والا تو علی والا ہوتا ہی. لہذا اگر تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو ڈھونڈو کہ اب کچھ اور پڑھنے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں یا نہیں. فالتو رہنے والا چوکوں پہ، روڈوں پہ، ہوٹلوں پہ، کھیوں پر اور کھڑوں پر اور بیٹھکوں میں بیٹھنے والا علی والا نہیں ہوتا. جو اپنا وقت ضائع کرتا ہو وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا. ان شبابک، بتاؤ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، بتاؤ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری. میرے معصوم فرماتے ہیں چوتھا، تیسرا سوال. پہلا سوال کیا؟ بتاؤ عمر کہاں گزاری. دوسرا سوال بتاؤ جوانی کہاں گزاری. تیسرا سوال بتاؤ ان مالک، مال کہاں سے کمایا. مال کہاں سے لائے بھائی. علوی صاحب جس جوان کو دیکھو، میں احتیاط کر لیتا ہوں 70% کہہ دیتا ہوں، ورنہ 99% جوان ملتا ہے کہتا ہے ہماری نوکری کروا دیں. کہاں سرکاری نوکری؟ بھائی سرکاری نوکری مولانا اس کے ساتھ کچھ اور بھی کر لوں گا نا. یعنی حرام کھانا چاہتے ہو؟ صبح 8 بجے کا آفس ہے، تم 12 بجے جاؤ گے. 5 بجے تک بیٹھنا تھا تو 3 بجے اٹھ کے آ جاؤ گے. تم گورنمنٹ کا، پاکستان کا مال حرام کھاؤ گے اور پھر بچوں سے توقع کرو گے کہ وہ نمازی ہو جائیں. اولاد سے توقع کرو گے کہ وہ ماتمی ہو جائیں. تمہاری نسلیں، تمہاری آئندہ کی قوم اور نسل برباد ہو جائے گی حرام کھانے سے. خفا ہو رہے ہیں نا آپ اس سے؟ بسم اللہ. نہیں ہو رہے تو پھر تھوڑی زیادہ نہیں لائیے. بسم اللہ. کیوں بھائی بہت سارے معاملات اس وقت خراب کیوں ہیں؟ حرام خوری سے.
پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ حرام خوری ہے. جس افسر کو دیکھو، جس بڑے آدمی کو دیکھو، حرام کھا رہا ہے. اور یقین جانیے کہ جب غصبی جگہ پر اللہ کی 2 رکعت نماز قبول نہیں ہے تو حرام کے فیصلے سے مولا عباس کی نیاز قبول نہیں. بے شک بے شک. اللہ نماز قبول نہیں کرتا نا غصبی جگہ پر، حرام جگہ پر، جو اپنی جگہ نہیں ہے، قبضے کی جگہ پر. 2 رکعت نماز جب اللہ قبول نہیں کرتا تو مولا حسین مجلس کیسے قبول کریں گے؟ ہمارے پاکستان میں جو ہمارے ساتھ مسئلے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں. کل چکوال میں قومی جرگہ تھا. جی صحیح لفظ بولا نا میں نے؟ کل چکوال میں قومی جرگہ تھا، وہاں بھی میں نے ایک جملہ عرض کیا، یہاں بھی اب آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ، وہ FIR، وہ مجلس کو روکنا، وہ جلوس کا مسئلہ، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اپنا خلوص بڑھا لو، اپنی سچائی بڑھا لو. اگر میں مولا حسین سے سچا ہو گیا ساری دنیا مجھ سے سچی رہے. آپ کچھ دیر کے لیے کان بند کر لیں وہ لوگ جن کے لیے میں کچھ کہہ رہا ہوں. 80% مجلس مفاد پرستی کی وجہ سے ہو رہی ہے، تعلقات بنانے کے لیے. مولانا طاہر علوی صاحب کو پڑھوائیں گے تو 4 فلاں وہ لوگ بھی آ جائیں گے، ان سے سلام دعا سال بھر رہے گی. کوئی فکر نہیں ہے کہ مولا کو راضی کرنا ہے. سارا ہم و غم اس پر ہے کہ مجمع بہت بڑا ہو گیا. اب مجھے 6 دن تک تو لوگ تعریفیں ہی کرتے رہیں گے بڑی مجلس کی تم نے. یہ اللہ کی خاطر، مولا کی خاطر تو نہیں ہو رہا. جب مولا اللہ کی خاطر نہیں ہوگا تو پھر اللہ سے کیا امید ہے کہ وہ برکتیں نازل کرے گا؟ ہاں یقیناً یہاں تو سبحان اللہ نہیں بولا جائے گا. سبحان اللہ کی جگہ ہی نہیں ہے. یہ تو طاہر بھائی میرا دل رکھ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل. اور بلند صلوات پڑھ لیں نبی کی. اللہم صلی علی محمد و آل. مولا حسین نے عاشور کے دن مصائب نہیں پڑھا. مثال دے رہا ہوں، حرام کھانے والوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. مولا حسین نے عاشور کے دن 3 خطبہ دیا، اس کے بعد مولا شہید ہوئے. 3 خطبے میں حضرت نے فرمایا میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرو. جنت میرے ہاتھ میں ہے، مرنے کے بعد تمہیں میرا سامنا کرنا ہے. اللہ اکبر. خبردار میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرو، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. اور پھر جب حضرت نے خطبہ دے لیا تو حضرت نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ میری باتوں کا اثر تم پر کیوں نہیں ہو رہا. اتنا بڑا خطبہ دینے کے بعد بھی، اتنے 3 مرتبہ بولنے کے بعد بھی اس مجمع میں سے کوئی نکل کر ادھر آ نہیں رہا. یزیدی لشکر کو چھوڑ کر کوئی جا نہیں رہا کہ ہم حسین کو نہیں ماریں گے. مجھے پتا ہے کہ تمہارے اوپر میری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا، تمہارے شکم حرام لقموں سے بھر گئے. حرام کھانے والے پر نصیحت اثر نہیں کرتی. مجھے الحمدللہ سندھ حکومت نے فل سیکیورٹی دی ہوئی ہے، پولیس موبائل مسلسل رہتی ہے. ہم نے نہیں کہا، وہ خود خیال کرتے ہیں. اب جب وہ پولیس موبائل کا کوئی ٹائر خراب ہو جاتا ہے، انجن خراب ہو جاتا ہے، کوئی باڈی میں مسئلہ ہو جاتا ہے تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں خود خرچہ کرو، پہلے ہی مقروض حکومت ہے. جب وہ جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے جی ہمارا تو پورا شعبہ ہے مینٹیننس کا پولیس کے اندر، سارے وزیروں کی، سارے بڑے لوگوں کی گاڑیاں وہیں جاتی ہیں دوبارہ جب خراب ہو جاتی ہیں. بلکہ ہم استعمال ہم کر رہے ہیں اور خرچہ گورنمنٹ سے کروائیں، مقروض گورنمنٹ سے. یہ بھی تو ایک حرام کھانے والی بات ہے. عزیزان گرامی، خدا کے واسطے میں کم سے کم علی والوں سے تو بات کروں گا نا. بے شک بے شک. خدا کے واسطے اس مجلس میں یہ بچہ، یہ جوان طے کر کے اٹھے کہ مجھے مال کھانے سے پہلے دیکھنا ہوگا حلال ہے یا حرام. پھر اس کے اثرات دیکھیے گا کیا زندگی پر آتے ہیں. ان سنک، ان شبابک، ان مالک، پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. توجہ، اب یہ اللہ پیپر آؤٹ کر رہا ہے، پہلے سے بتا رہے ہیں ہم تمہیں سوال کیا ہوگا. اور پھر سوال نامے میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ 10واں سوال لازمی ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے 6واں سوال لازمی ہے.
یعنی اگر وہ چھٹا سوال نہیں کیا اور باقی سارے سوال کر لیے تو پھر ممکن ہے کہ پیپر تمہارا فیل ہو جائے، تم فیل ہو جاؤ۔ ایک سوال ضرور ہوتا ہے کہ جو لازمی ہوتا ہے۔ اب اس پیپر میں لازمی سوال کیا ہے؟ نبی فرماتے ان حبنا اہل البیت، مجھ اہل بیت، میرے اہل بیت کی محبت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ سوال لازمی ہے۔ اس سوال کا جواب اہل بیت کی محبت بال سے زیادہ باریک، اہل بیت کی محبت آگ سے زیادہ گرم، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ اہل بیت کی محبت ہی تو پل صراط ہے۔ بے شک بے شک مرنے کے بعد تھوڑی پل صراط سے گزرنا ہے، دنیا میں گزرنا ہے۔ بے شک لہذا معصوم فرماتے ہیں جو دنیا میں اس پل صراط سے گزر جائیں گے وہ محشر گئے روکے نہیں جائیں گے۔ بے شک میرے مولا صادق فرماتے 70 تو علی کے ایسے شیعہ ہوں گے جنہیں محشر میں لا کر جنت میں بھیجا جائے گا کہ یہ دنیا میں حساب دے کر آ گئے۔ لہذا اگر میں اور آپ اسی دنیا میں اپنا حساب دے دیں، اسی پل صراط سے گزر جائیں تو پھر وہاں پل صراط نہیں ہے، یہی پل صراط ہے، علی کی محبت پل صراط۔ ہمارا تو حال یہ ہے، میں زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتا، دل آزاری کسی کی نہ ہو جائے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ حق اور سچ بولنے کے لیے اگر میرا مفاد ٹکرا نہ رہا ہو تو بول لیتا ہوں، اور میرا مفاد اگر ٹکرا رہا ہو تو میں حق اور سچ بھی نہیں بولتا۔ میں نے ایک اسٹیشنری کی دکان سے پین خریدا، قلم خریدا، اور ایک جگہ پر پہنچے کہ جہاں بیٹھ کر کچھ ہمیں تحریر لکھنی تھی۔ تحریر لکھی اور سامنے رکھی ہوئی میز پر ہم نے اپنا قلم رکھ دیا۔ میں جب قلم خرید رہا تھا تو میرے ساتھ میرے دوست مجھے، مثال کے طور پہ یہ جوان ساتھ ہے شعیب، یہ میرے ساتھ تھا۔ تو وہاں جب ہم نے لکھنے کے بعد قلم سامنے والی میز پہ رکھا تو لوگ آ جا رہے تھے، تو ایک صاحب آ کے بیٹھے جنہیں ہم تو نہیں پہچانتے تھے، انہوں نے وہ پین اٹھا کر اپنی جیب میں لگا لیا۔ تو میں نے ان سے کہا یہ پین میرا ہے۔ تو انہوں نے دوسروں کو، جو علاقے کے لوگ تھے، انہیں دیکھ کر کہا انہیں بتاؤں میں کون ہوں؟ میں نے کہا بھائی آپ کوئی بھی ہوں گے، پین میرا ہے، یہ قلم مجھے دو، توجہ ہے۔ تو انہوں نے پھر ذرا اونچی آواز کر کے کہا ذرا کوئی ہے انہیں بتائے کہ میں کون ہوں؟ میں نے اپنے دوست سے شعیب سے کہا بھائی تم بتاؤ نا یہ میرا پین ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہے، بات مان ہی رہے۔ تو شعیب مجھ سے کہنے لگا مولانا اور خرید لیجیے گا۔ بھائی میں اور خرید لوں یہ میرا مسئلہ ہے، تم بھی تو سچ بولو۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں میرا مفاد ٹکرا رہا ہوتا ہے میں سچ نہیں بولتا۔ یہ تو حالت ہے چاہنے والوں کی۔ ایام عزا قریب ہے، سنی شیعہ، میں نے کہہ دیا کہ عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے، یہ آپ میزبان ضرور ہوتے ہیں مگر مالک نہیں ہیں۔ اور جو بھی مجلس نوکر ہیں، جو بھی مجلس میں آ رہا ہے وہ سنی، آپ نے دروازے پہ کھڑا کیا ہے کہ ہمارے بھائی نے کہ شناختی کارڈ چیک کریں کہ کون آ رہا ہے؟ کسی نے پوچھا ہے کہ سنی ہو، شیعہ ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو؟ نہیں بھائی، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ تھک گیا شاعر کہتا ہے یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ جو حق کا پرستار ہے کربلا اس کی ہے بھائی۔ لیکن ہاں قربانیاں دی ہیں آپ نے اس عزاداری کی خاطر، جانے دی ہیں۔ تو یہ جو محبت اہل بیت ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں جوڑ دیا تمہارا؟ جی یہاں وہ زبان وہ بولتے ہیں، وہ صاحب وہ زبان بولتے ہیں، وہ فلاں قبیلے کے ہیں، وہ فلاں خاندان کے ہیں، وہ سید ہیں، وہ مثال کے طور پر شیخ ہیں، وہ فلاں ہیں۔ یہ ساری قومیں، ساری زبانیں ایک جگہ بیٹھ گئے حسین کے دسترخوان پر ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ پروردگار عالم کا ہم پہ احسان ہے۔ میں بس 5-8 منٹ اور بولوں گا۔ یہ جو محبت اہل بیت ہے نا یہ بڑھے گی اور عشق میں تبدیل ہوگی اگر میں اسے اہتمام کے ساتھ بیان کروں۔ دیکھیے جو چیز سجا کے کی جاتی ہے نا اس کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور جسے سر سے اتار کے پھینکا جاتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی میرے بچے نماز نہیں پڑھ رہے۔ میں نے کہا آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ بچوں کو نمازی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے ہیں نمازی؟ تو تھوڑا سا جب انہوں نے مجھے باتیں بتائیں تو کہنے لگے آفس سے آتا ہوں، تھکا ماندہ ہوتا ہوں، بھاگ بھاگ کے انہی پسینوں کے کپڑوں میں، انہی بگڑے ہوئے بالوں میں
मुसल्ला बिछा के जैसे तैसे वुजू किया, मुसल्ला बिछा के। एक साहब तो कहने लगे कच्चे बनियान में पढ़ लेता हूँ, साहब कहने लगे अहमद पहन के पढ़ लेता हूँ। तो मैंने कहा जब आप ऐसी नमाज पढ़ते हैं ना तो बच्चा कैसे नमाजी होगा। लेकिन अगर बाप आईने के सामने खड़ा हो, गुस्ल करके आए, कलफ वाले कपड़े पहने, महंगे कपड़े पहने, बालों को कंघा कर रहा हो, परफ्यूम लगा रहा हो, तो बच्चा समझेगा गवर्नर से मिलने जा रहे हैं। बच्चा समझेगा कि वजीर आला से मिलने जा रहे हैं। भाई इतनी तैयारी तो अब्बा हमारे किसी शादी में जाते हैं जब करते हैं, लेकिन जब वहां से हटकर मुसल्ले पे खड़ा हो और कहे कि मैं कायनात के मालिक से मिलने आया हूं, आप यकीन जानिए बच्चे नमाजी हो जाएंगे। ऐसे ही मजलिसों का हाल है। अगर मजलिसों के अंदर माइक अच्छा ना हो, फर्श अच्छा ना हो, नियाज नजर अच्छी ना हो, अगर मजलिसों के अंदर एहतमाम अच्छा ना हो, तो आप क्यों तवक्को कर रहे हैं कि वो मजलिस में नहीं जाता। जमाने के साथ चलना पड़ेगा। मेरे मासूम इमाम ने हुक्म दिया है। अब से 50 साल पहले जो हम तरीके अपनाते थे, अब वो नहीं है तरीके। अब हमें आज के जमाने के हिसाब से चलना होगा, तब ये बच्चा आएगा। आज तो शायद जो 4, 6, 8, 10 बच्चे मुझे देखने के लिए आ गए, मगर हर मजलिस में नहीं आके बैठेगा ये। सलवात पढ़े ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसके लिए एहतमाम करना होगा, इंतजाम करना होगा। और जितना हम इंतजाम बढ़ाते चले जाएंगे, अहले बैत से मोहब्बत बढ़ती चलेगी। मोहब्बत बढ़ेगी तो और शिद्दत लाने की जरूरत है, इसलिए कि मोहब्बत के बाद का मरहला है इश्क। भाई थोड़ी तवज्जो बढ़ाएं। और इश्क का नतीजा है फना हो जाना। आशिक माशूक में फना हो जाता है, तभी तो इश्क बनता है। जी हदीस कुदसी में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन तलबनी फकद वजदनी। अल्लाह कह रहा है अपने हबीब से, है मेरे हबीब बताओ, मन तलबनी फकद वजदनी, जिसने मुझे चाहा उसने मुझे पा लिया। वमन वजदनी फकद अशकनी, और जिसने मुझे पा लिया उसने मुझसे इश्क किया। वमन अशकनी फाना कतलतुहु, और जो मुझसे इश्क करता है मैं उसे कत्ल कर देता हूं। जो मुझसे इश्क करता है, अल्लाह कह रहा है, फाना कतलतुहु, मैं उसे कत्ल कर देता हूं। वमा अना कतलतुहु फअलैया दियतुहु, और जिसे मैं कत्ल करूंगा उसकी दियत भी मेरे ऊपर होगी। कातिल पर होती है ना ये दियत। जिसे मैं अल्लाह कत्ल करूंगा उसकी दियत भी मुझ पर होगी, और जिसकी दियत मुझ पर होगी तो मैं दियत ये दूंगा कि उसका हाथ यदुल्लाह बन जाएगा, उसकी जबान लिसानुल्लाह बन जाएगी, उसकी आंखें ऐनुल्लाह बन जाएंगी, उसका चेहरा वजुल्लाह बन जाएगा। तुम पुकारोगे उसे, जवाब मैं दूंगा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इश्क का नतीजा है फना हो जाना। ज़ूबू फी अलीइन, अली में ऐसे गुम हो जाओ, कमा हुआ ज़ाबुन फिल्लाह, जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया। माशाअल्लाह। अली मौला में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली मौला अल्लाह में गुम हो। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का सवाल। अली मौला से इश्क मजाजी है, मजाज हकीकत तक ले जाता है, और अल्लाह से इश्क हकीकी है। हो नहीं सकता कोई अली वाला हो और वो अल्लाह वाला ना हो, लेकिन ये हो सकता है कोई अल्लाह का नाम लेता हो, वली वाला ना हो। यानी अगर सफर करना है ना तो यहां से वहां का करना है। हाँ, थोड़ी गर्दन हिला दो भाई खुदा के वास्ते। ताहिर भाई कुछ लोग तो इतना गौर से मुझे देख रहे हैं। क्या हुआ? वो एक जगह मैं मजलिस पढ़ने गया तो कुछ लोग इतना गौर से देख रहे थे, मैंने कहा सारे मजमे में यही समझदार है। थोड़ी देर के बाद बराबर वाले की कोहनी लगी तो गिर पड़े। मैंने पूछा जी क्या हुआ था, कहने लगे ये आंखें खोल के सो जाते हैं। तो खुदा के वास्ते थोड़ी गर्दन हिलाओ ताकि मैं एक सलवात पर मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले ज़ूबू फी अलीइन कमा हुआ ज़ाबुन फिल्लाह, अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गए। यहाँ पर गिलास रखा होगा, उसमें पानी डालिए, पानी के अंदर सिक्का डालिए, सिक्के से पूछिए तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तो सिक्का कहेगा दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे मुझे पानी पानी नजर आ रहा है। जो जिसमें उतर जाता है उसे वही नजर आता है।
جب علی میں گم ہو جائیں گے تو علی کا دشمن کہاں یاد رہے گا؟ پھر ہم سے تم توقع کر رہے ہو، انہیں نہیں یاد کرتے آپ، انہیں نہیں مانتے آپ۔ بھائی کنہیں مانے جب علی کو مان لیا؟ ناراض ہو رہے آپ میری بات کو؟ جب علی مولا کو مان لیا، جب عشق ہو گیا، اور خود نبی چاہتے ہیں کہ علی سے عشق ہو۔ ابھی رات آ رہی ہے نا، غدیر کی رات، یعنی مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ سرکار نے 63 برس کی نبوی زندگی میں کیا پہنچایا، سرکار کی 40 برس کی نبوی زندگی نہیں ہے، 23 برس کی نبوی زندگی نہیں ہے، سرکار کی 63 برس کی نبوی زندگی ہے۔ ہم 40 سال کے بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہنا کہ سرکار 40 سال کے بعد نبی ہوئے تو آپ اس سے کہہ دیجئے گا تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ نبی کب نبی نہیں تھے بھائی؟ تو نبی کی 63 برس کی نبوی زندگی کے بارے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا بتائیے سرکار نے کیا پہنچایا، تو میں طالب علم، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بھائی 63 برس کی زندگی کا تو لاکھوں کتابیں اب تک لکھی جا چکی ہیں سرکار کے بارے میں۔ سب سے زیادہ کثرت سے قرآن کے بعد اگر کسی کی زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہیں تو سرکار کے بعد۔ تو اتنی بڑی زندگی ہے، اتنے ایک ایک لمحے کو محفوظ کیا ہے، تو میں کتنی دیر میں بتا سکوں گا بھائی؟ مختصر باتیں ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہے، 2 جملوں میں بتائیے، 2 جملوں میں بتائیے جی۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا، علامہ سید نقی نقطنا اللہ مقامہ اس میں مہمان خصوصی تھے، ان کا وقت کم رہ گیا، مغرب کی اذان ہونے والی تھی، ان سے کہا جی حضور بس اسی 5 منٹ کے اندر فرمائیے۔ سیمینار، یوم حسین کا سیمینار، اس کا موضوع یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اب بڑی بڑی تقریریں ہوئی کہ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا، کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ نقن صاحب کو کہا جی 5 منٹ رہ گئے، انہوں نے فرمایا میں 5 منٹ نہیں بولوں گا، میں 1 منٹ بولوں گا۔ اور وہ مائک پر آئے، انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ بعض اوقات کہا جاتا ہے جی مختصر، تو اب مجھ سے کوئی کہے کہ جی آپ 63 برس کی زندگی نبی کی 2 جملوں میں بتائیں، تو میں 63 برس کی نبوی حیات کو 2 جملوں میں یہ بتاؤں گا۔ میں طالب علم یوں کہوں گا کہ نبی نے، سرکار نے ساری زندگی یا اللہ سمجھایا یا علی، صرف 2 ہی کام کیے، یا اللہ سمجھایا